اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان، اللہ کا کرم کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں ماہ ربیع الاول دکھایا۔ پچھلے مہینے اس نے ہمیں ماہ صفر المظفر دکھایا اور پھر اتنی زندگی عطا فرمائی کہ ہمیں ماہ ربیع الاول دکھایا۔ دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ایمان، صحت، عزت، عافیت والی وہ زندگی عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان مبارک بھی دکھائے۔ ماہ و سال کی کہانی کے اس حلقے میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ماہ و سال کی کہانی اور ربیع الاول کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس کے بارے میں پوری معلومات۔ ربیع الاول کو ربیع الاول کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب اس مہینے کا نام رکھنے کا نمبر آیا تو یہ مہینہ فصل ربیع یعنی موسم بہار کے شروع میں واقع ہوا، اس وجہ سے اس کا نام ربیع الاول رکھ دیا گیا۔ اس ماہ مبارک کی عظمت کیا ہے؟ تو یہ تو ایک بہار آفری مہینہ ہے جس کی آمد سے چمستان دہر کی مرجھائی ہوئی کلیاں کھل اٹھی ہیں، خزاں رسیدہ گلستان سرسبز و شاداب ہو گئے ہیں۔ یہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے، بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، کفر اور شرک کے میخواروں کو توحید و رسالت کا جام پلانے کے لیے، جہالت کی تاریکی کو علم کے نور سے جگمگانے کے لیے، عصیاں و معصیت کے خوگروں کو تسلیم و رضا کا پیکر بنانے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاویدانی بخشنے کے لیے، قافلہ نبوت کے آخری مقتدا اور قصر نبوت کے آخری ستون، وجہ کائنات، فخر موجودات، سید البشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے کی عظمت کا کہنا ہی کیا کہ اس مہینے میں اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہوگی اس مہینے کی کہ اس مہینے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تشریف لائے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ولادت سراپے بشارت، خوشخبری ہے انسانیت کے لیے۔ اچھا، آپ کی ولادت پر ایک با اختلاف روایات، اختلاف ہے روایات میں، کہیں آیا کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی، کہیں آیا کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، کہیں آیا کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، یکم عام الفیل میں ہوئی، یہ تو پکا ہے، لیکن تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، 8 ہے، 9 ہے یا 12 ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے ایک سفید نورانی بادل آسمان سے اترتے دیکھا۔ اس نے حجرے میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اندر چھپا لیا، پھر ایک منادی نے پکارا کہ آپ کو لے جاؤ، مشرق مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرواؤ تاکہ آپ کا نام و زبان، خوبصورت شان سب کو معلوم ہو جائے، آپ کو آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی قلت، اسماعیل کی زبان، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، یعقوب کی بشارت، موسیٰ کی قوت، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یحییٰ کی عصمت دے دو۔ الغرض تمام نبیوں کے مبارک اور برگزیدہ اخلاق میں آپ کو رنگ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل ہٹ گیا، آپ مجھے نظر آنے لگے، آپ کے چہرے کی روشنی 14ویں کے چاند کی سی اور جسم کی خوشبو مشک کی سی تھی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک وادی میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، ایک زمین پر آ گیا اور دوسرا آسمان پر۔ دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو گیا۔ اوپر والا نیچے والے سے پوچھتا ہے، کیا یہ وہی ہیں؟ نیچے والا کہتا ہے، ہاں یہ وہی ہیں۔ اوپر والا کہتا ہے، یہ تو سو رہے ہیں۔ نیچے والا کہتا ہے، اگرچہ یہ سو رہے ہیں مگر دل جاگ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ترازو لگا لیا، انہوں نے ترازو لگا لیا، ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا، دوسرے میں ایک شخص کو رکھا، میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک پلڑے میں مجھے رکھا، دوسرے میں 10 آدمیوں کو رکھا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ پھر انہوں نے میرے مقابل 100 آدمیوں کو رکھا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ فرشتے نے کہا، ایک پلڑے میں 1000 آدمی رکھ دو، ایک میں ایک اکیلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھ دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے مقابل پلڑے میں 1000 آدمیوں کو رکھا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا، اور 1000 آدمیوں کا پلڑا اتنا اوپر اٹھا ہوا تھا کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میرے اوپر ہی نہ سب آ کے گر جائیں۔ فرشتوں نے کہا، اگر ان کے مقابل ساری کائنات کو تولا جائے تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلڑا بھاری ہے، یعنی ساری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان پھر بھی لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اور یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ذات کا وزن ساری کائنات سے بھاری نہیں، بلکہ بات کا بھی وزن ساری کائنات سے بھاری ہے۔ یعنی ایک طرف نبی پوری کائنات کی بات ہو اور دوسری طرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور نبی کا تو ذکر ہی بلند 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 ترین ہے، کیونکہ یہ میرے رب نے فرما دیا کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند فرما دیں گے، ہم آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرمائیں گے، بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ اور آج میرے نبی کا ذکر 1400 سال بعد بھی اسی طرح فلک پر، آسمان پر، زمین پر، عرش پر، فرش پر، ہر جگہ بلند ہے، بلند تر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں گرامی رویا صالحہ اور بشارات صادقہ کی بدولت آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد تجویز کیا گیا۔ محمد کا جو اصل مادہ ہے وہ حمد سے نکلا ہے۔ حمد اصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ، کمالات اصلیہ، فضائل حقیقہ، محاسن واقعہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ تحمید باب تفعیل کا مصدر ہے جس سے محمد مشتق ہے، اس کی وضع میں مبالغہ ہے، تکرار کے لیے ہوئی ہے۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ لفظ محمد کی صحیح تفسیر یوں کی جائے گی کہ وہ ذات جس کی حمد و ثنا کثرت کے ساتھ اور بار بار کی جائے، کبھی جس کی تعریف ختم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں محمد۔ اور محمد تو وہ نام ہے جس میں اللہ کو ایک نقطہ بھی گوارا نہیں تھا۔ خوب نام محمد ہے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی کو فرما دیا، جو ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو نبی کا نہیں تو وہ کسی کا نہیں، جو نبی کا نہیں تو وہ اللہ کا بھی نہیں۔ اور سلسلہ نسب کیا ہے؟ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ ماجدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ پورا سلسلہ نسب اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عدوبن بن یمسے بن سلامان بن نوز بن بوز بن کموال بن ابی ابن عوام بن ناشد بن جرا بن بلد بن یدلاف بن تابخ بن جاہم بن ناہج بن ماخی بن عفی بن ابقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن صبر بن یسربی بن
یحزن بن ملحن بن اوری بن عیزی بن ذیشان بن اسیر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہز بن زراح بن سمی بن مزا بن نوز بن ارام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سروج بن رعوبن بن فاجع بن آفر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں روایات میں لکھا ہے کہ عدنان تک سلسلہ نسب یقینی ہے، جبکہ ان کے بعد کے ناموں میں اختلاف ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اور سلسلہ حسب نسب۔ ابتدائی حالات کی بات کریں تو چند روز آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز تھی سویبہ نہیں تھا ان کا نام، تھا سویبہ، اس نے دودھ پلایا، سویبہ، ٹھیک ہے، اس نے دودھ پلایا۔